بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے کب بدلے گا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں اور اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ٹاپک بھی ایسا رکھیں جو انٹلیکچوئل ٹاپک ہو، جس میں ان کا پراپر فیڈ بیک ہم لے سکیں، اور وہ فیڈ بیک جو ہے وہ کسی پارٹی سے وابستہ نہ ہو، وہ جینون ہو اور وہ لاجیکل ہو، وہ سمجھ میں آنے والا ہو۔ اور کوشش ہماری یہ تھی کہ جی ہم وے آؤٹ ڈھونڈیں۔ ان سے ریکویسٹ بھی یہی کی تھی ہم نے کہ جی آج کے ٹاپک میں جو ہم گفتگو کریں گے وہ وے آؤٹ ڈھونڈنے کا ہے۔ ہم کب اس حال تک پہنچے، کیسے اس حال تک پہنچے، یہ امپورٹنٹ اب نہیں ہے۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جی ہم یہاں سے نکل کیسے سکتے ہیں۔ میں اپنے پینل کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ہیں جی ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جبار مفتی صاحب، بہت سینئر استادوں کا درجہ رکھتے ہیں جنوبی پنجاب میں ایون کہ پاکستان میں جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ اور جو لٹریری کمیونٹی ہے وہ بڑی ادب احترام سے مفتی صاحب کا نام لیتے ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا جی۔ اور دوسرے مہمان ہیں انجینئر ممتاز احمد خان صاحب جی۔ آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملٹیپل ڈائمنشن پہ ایکسپرٹیز ہیں ان کی، اور آج ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے جی۔ ممتاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، اب جو پوزیشن ہے، جتنی ورسٹ کنڈیشن اس وقت پولیٹیکل سسٹم میں ہماری ان ہو چکی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، مطلب زبانی طور پر تو جو وہ حدیں بلاک کی ہوئی ہیں، سب نے ایک دوسرے کی لمٹ ہی کراس کی ہوئی ہیں، تو ابھی کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں، پھر کیا ہوگا وے آؤٹ، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے تو اس پہ کمنٹ کریں نا جی، یہ وے آؤٹ نکل سکتا ہے؟ اس میں میرا خیال ہے تھوڑا سا مجھے موجودہ صورتحال کے حوالے سے وہ یہ کہ میں عمر کے جس حصے میں ہوں، آپ نے تو شاید وہ دور نہ دیکھا ہو، میں نے ایوب خان کا مارشل لاء لگتے ہوئے دیکھا ہوش و حواس کے ساتھ۔ اس تب سے لے کر اب تک، اس سے پہلے کی جو کہانیاں ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں کیا صورتحال تھی، وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ مارشل لاء لگنے کے بعد ایک سٹیبلٹی آئی، لیکن ایک مفکر نے کہا تھا کہ یہ سٹیبلٹی نہیں ہے، یہ گٹر کا ڈھکنا ہے جو رکھ دیا گیا ہے، غلاظت ختم نہیں ہوئی، چھپا دی گئی ہے، جیسے کہتے ہیں انڈر دی کارپیٹ کر دیا گیا۔ تو خیر اس کے جو اثرات ہونے تھے وہ ان تجربات سے جو کچھ ہونا تھا ہوتا رہا۔ اب یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ نصف صدی میں بدترین صورتحال میں ہم کھڑے ہیں سیاسی طور پہ، اور میں وہی ہے جو آپ نے بات کی، بہت اچھی کی کہ اس کی وجوہات ڈھونڈنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس میں اب فریق صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں۔ اچھا، ایک زمانے میں تھوڑی سی صورتحال سادہ ہوتی تھی، سمپل ہوتی تھی کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ٹھیک کر رہی، یہ نہیں ٹھیک کر رہی، وہ اب صورتحال یہ ہے کہ فریقین ہو گئے ہیں۔ فریق یہ بھی نہیں کہ 1 سے 2 ہو گئے ہوں، 2 سے 3 4، یہ ملٹیپل قسم کی صورت ہے۔ یہ گنجلک صورتحال میں اس کو اگر ایک لفظ میں کہوں تو اس اب لیکن ایک چیز جو میں جس سے مجھے تھوڑا امید یاس محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بند گلی میں آپ گھس جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے دریچہ نکلتا ہے، نکالنا پڑتا ہے۔ اب یہ زندگی اور موت کا سوال ہے تمام فریقین کے لیے۔ اگر ان کو اپنی بقا چاہیے تو راستہ نکالنا ہوگا، اگر بقا نہیں چاہیے یا وہ راستہ نہیں نکالتے تو پھر ان کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ جب اس طرح کر کے سب دھڑام سے گر جاتے ہیں تو پھر ایک ان بلٹ سی طاقت ان کے اندر آتی ہے اٹھنے کی۔ میرا خیال ہے ہم اس مرحلے میں، اور آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں صورتحال کسی نہ کسی، اور جہاں تک بات ہوتی ہے نا جی کہ ایک جملے میں اس کا حل کیا ہے، وہ حل یہ ہے کہ ہم انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی سوچ میں چلے جائیں۔ یہ تو ہے فارمولہ۔ اب یہ فارمولہ کیا فرد سے شروع ہوگا یا ادارے سے شروع ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی
کیفیت کا نام ہے، وہ اگر ہم اختیار کر لیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں. پرائرٹیز سیٹ کر لیں نا. ٹھیک ہے. تو پرائرٹیز کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں، لیکن مجھے توقع پوری ہے کہ یہ سب ایک سٹیج پہ آ کے ہوش کے ناخن بھی لیں گے، لیکن کتنا نقصان کر کے ہوش کے ناخن لیں گے یہ تھوڑی تشویشناک بات ہے. ٹھیک ہے. میں متاثر، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں دو جی. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ بقا کی جنگ ہے اور راستہ نظر آتا ہے جب ہم ڈیڈ اینڈ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ہوپ کی امید نظر رکھنی چاہیے. دوسری انہوں نے بڑی زبردست انفرادی سوچ سے ہمیں اجتماعی سوچ کی طرف جانا چاہیے، یہ ایک حل یہ بتائے ہیں. تو آپ کی نظر میں کوئی اور بھی حل ہے کہ وے آؤٹ ہم اس ڈیڈ لاک سے جو ہمارا جو پھنسے ہوئے ہیں یہاں سے، ایک آپشن ایک فری کین دیتا ہے، دوسرا اس کو شٹ اپ کال دیتا ہے تو وہ اس کو دیتا ہے. جیسے آج رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو کہ جی آپ عمران خان کو ایک سائڈ پہ کر دیں، پھر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، ہم ریڈی ہیں. اور یہ عجیب سی لاجکس ہے نا، ایکسیپٹنس لیول کہاں سے کہاں چلا گیا ہوا ہے. تو آپ اس کو وے آؤٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتشم بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے اس ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج کے پاکستان کے سب سے سنگین اور اہم ترین ایشو کے متعلق مجھے ادارے خیال کی دعوت دی ہے. اور خاص طور پر جب آپ نے جبار مفتی صاحب کو بلا لیا تھا، میرے خیال میں تو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی. میرے لیے تو میں بڑا اپنے آپ کو ایسا مجھے احساس ہے اپنی کمائیگی کا. آپ کے سوال کا جو جواب ہے، ویسے تو مفتی صاحب نے جو فرمایا اس سے اختلاف کی گنجائش، اس پر کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں. چونکہ ہمارا سب سے اس جو آپ یہ سیشن کر رہے ہیں اور یہ ٹاک گفتگو جو ہے، اس کا اہم مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ بھی مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، اس کے کس مقام تک پہنچنا ہے. جب کبھی بھی قوم کسی کرائسس کو فیس کرتی ہے، کوئی بھی کرائسس ہو، چاہے وہ اکنامک کرائسس ہو، چاہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی بھی کرائسس ہو، قوم جب بھی کرائسس میں آتی ہے اور جب موجودہ جو اس وقت انکمبینٹ جو حکومت ہوتی ہے یا جو حکمران ہوتے ہیں، جب اس کرائسس کو حل نہیں کر پاتے تو اس کا یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ قوم کے پاس جائیں اور قوم سے مینڈیٹ لیں. قوم بتائیں کہ کون سی قیادت جو ہے اس کو قوم کا مینڈیٹ حاصل ہے، قوم کی سپورٹ حاصل ہے. یہ یعنی جمہوریت کا بھی اور تمام جمہوری جو سوسائٹیز ہیں ان کا بھی یہ ایسا یعنی وہ ہے یونیورسل ٹروتھ ہے جس کے اوپر کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں تو بلیو کرتا ہوں کہ اس کرائسس کا بھی جو حل ہے وہ صرف اور صرف ایک حل ہے، اور وہی ہے کہ قوم سے رجوع کیا جائے اور عام انتخابات، عام فیئر انتخابات کرائے جائیں، اور قوم موجودہ جو بھی سیاسی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، یا قوم فیصلہ کرے. اور جب اس سیاسی عامل کو قوم کا مینڈیٹ حاصل ہوگا تو یقیناً وہ پارٹی جو بھی فیصلے کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کرائسس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ یقینی امر ہے، یہ یقینی امر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی، کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کی جمہوری تاریخ جو ہے وہ اس کی گواہ ہے. یہ بیسیکلی ریزلٹ اورینٹیڈ ریسرچ ہے جی. یہ جو عوام کی طرف رجوع کرنے کا آپ نے بتایا کہ جی آپ یہ کریں، یہ سالہ سال ریسرچ کرنے کے بعد ریزلٹس اس وقت یہ جسٹیفیکیشن تو اس وقت ہونی چاہیے تھی. ابھی 2 لائنوں کا آپ نے آئین بنانا ہے تو کسی نے تلوار تو نہیں رکھی ہوئی نا جی، آپ نے 2 لائنوں سے 3 لائنوں کا نہیں بنانا، آپ اس کی ایکسپلینیشن کرتے. اس کی میں ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا. جب یہ حمزہ شہباز کا سی ایم کا الیکشن ہو رہا تھا
اس وقت تھا کہ جی پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں وہ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں، ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، نائل ہوں گے، پہلے ہوں گے، بعد میں ہوں گے. تو یہ قانون میں نہیں تھا. پارلیمنٹیرینز نے قانون بنایا ہے، اس کی تشریح کے لیے وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کورٹ میں کہ بھائی صاحب آپ اس کی تشریح کریں، یہ ہم نے قانون بنایا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، نااہل پہلے ہوگا، نااہل بعد میں ہوگا. تو یہ کیوں نہیں پارلیمنٹیرین اس پہ؟ یہاں بات ہو رہی ہے یونیورسل فارمولوں کے حوالے سے، میں 1 منٹ اس پہ جی ضرور بات کر لوں. ہم نا ایک وکری ٹائپ کی قوم ہے. دنیا بھر میں جمہوریت اور آمریت کی جتنی قسمیں ہیں سب کامیاب ہیں. بادشاہتیں جہاں ہیں وہ ملک بھی ترقی کر رہے ہیں، جہاں پارلیمانی نظام ہے وہ ملک بھی ترقی کر رہے ہیں، جہاں صدارتی نظام ہے وہ ملک بھی ترقی کر رہے ہیں، جہاں ون مین شو ہے وہ ملک بھی ہم سے بہتر جا رہے ہیں. یہاں پر میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ اگر فرد سے آگے نکل جائیں، آپ اجتماعیت کی طرف آ جائیں تو سارے مسئلے حل. اسی کی کمی ہے. چنانچہ یہاں میری بدگمانی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس سوسائٹی کے اندر کوئی سا نظام لے آئیں جو دنیا میں کامیاب ہو، یہاں آپ کو رزلٹ نہیں دے رہا ہوگا، پہلے بھی نہیں دیا. تو اچھا، اب یہ بات تو فارمولہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، دنیا بھر کا آزمودہ ہے، مسلمہ ہے، ہمارا بھی تسلیم شدہ ہے. تو الیکشن پہلے کبھی نہیں ہوئے، ہوتے رہتے ہیں نا. تو وہ نتائج کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ جب ہم اول تو ہم اس کو صحیح ہونے نہیں دیتے، جب صحیح ہو جائے تو نتیجہ قبول نہیں کرتے. میرا آج بھی یہ گمان کہہ لیں یا یقین کہہ لیں کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ نہ ہوتا اگر انتخابات کے نتائج کو قبول کر لیا جاتا. وہاں پھر آدمی کا اپنا پیٹ آگے آ جاتا ہے، دماغ کہیں سو جاتا ہے. تو یہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اچھا پہلے سے بہتری ہے. اب میں یہ اس بات کی اگر آپ کو اور تھوڑا سا، بالکل زبردست پوائنٹ ہے آپ کا. ایک عجیب سی بات ہے کہ ہماری تربیت ہی جمہوری نہیں ہے. گھر کے اندر یونٹ ہے نا، ایک گھرانہ فیملی، اس میں جو میں ہوں، ابا جان، ابا کہتا جو میں آنکھ ہے فائنل، اور ہم سارے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار اور آمادہ ہوتے ہیں کہ جی ہاں چونکہ انہوں نے کہہ دیا ابا جی نے. اور میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں کہ میں آج ابا ہوں. اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جب تربیت ہماری یہ ہے کہ جو سربراہ نے کہہ دیا اس کے آگے آپ نے کچھ، یہ ایک طرح کی آمریت ہی تو ہے. تو ہماری تربیت وہاں ہوئی ہے، ہم نتیجہ لے رہے ہیں جمہوریت میں جا کے. اس لیے میرے نزدیک تو فارمولہ وہی ہے، لیکن وہ فارمولہ بٹن دبانے سے نہیں آ جاتا کہ جی آج صبح اٹھیں آپ سوئچ آن کر دیں تو فرد آگے ہو جائے گا، شام کو سوئچ آف کر دیں تو قوم آگے ہو جائے گی، فرد پیچھے ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہونا ہے. اس کے لیے جیسے انجینئر صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے جو تربیت ہے اس میں قیادت کا رول بہت اہم ہے. قیادت خود قواعد و ضوابط کی پابند ہو اور پھر قوم کو پابند کرے، پھر تو ہو جاتی ہے. اگر قیادت خود تو مادر بدن آزاد رہنا چاہے اور باقیوں کو پابند کرے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتی. تو ایسی قیادت، اور وہ یہ بھی فارمولہ بالکل صحیح ہے، دنیا بھر میں مسلمہ ہے کہ انتخابات لوگوں سے رائے لے لیں. اچھا پھر رائے کے بھی کئی طریقے ہیں. میں مثال آپ نے خود دی کہ کیا عوام نے جن کو منتخب کیا ہے آگے انہوں جیسے بالواسطہ ہے. اب انجینئر صاحب نے اشارتاً بات کی، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن جس طریقے سے حمزہ شہباز فارغ ہوئے، جس طریقے سے عمران خان فارغ ہوئے، یہ طریقے سارے آئینی ہیں. کیا بیلٹ باکس میں عوام نے ووٹ ڈال کے کسی کو منتخب کیا ہے؟ ایک وہ طریقہ ہے. ایک جن کو منتخب کیا گیا، جو ایوان بنائے گئے ہیں ان کے اندر فیصلے ہوئے، اکثریت سے ہوئے، وہ بھی ڈیموکریٹک ہے. تو جمہوری تو یہ سارے ہی ہیں، سارے ہیں. کیا نتیجہ ہم نے کیا حاصل کیا، یہ تاریخ کتابوں میں لکھا جائے گا، اور وہ میرا خیال ہے ہم کو اچھا نہیں کر رہے. صحیح. اچھا انجینئر صاحب، یہ جو ابھی ہمارا جو بیسیکلی آئینی ڈیڈ لاک ہے، اس پہ
کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ جی آئینی 2 صوبوں کی حکومتیں ڈیزالو ہوئی ہیں اور آئین کے تحت ڈیزالو ہوئی ہیں. ابھی اس پہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے, وہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے. یہ بیسیکلی آئینی ڈیڈ لاک, اور اس کے لیے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ جی وہ پیسے نہیں دے رہی, جی وفاق پیسے نہیں دے رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مردم شماری ہو رہی ہے جی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے پاکستان کی ہسٹری میں ایک چینج آ جائے گی کہ 2 صوبوں میں حکومت پہلی ہوا کرے گی, پنجاب میں جس کی حکومت بن جائے گی فیڈرل میں بھی اسی کی ہوگی. تو یہ جو قانون جب بنایا جا رہا تھا کہ جی چیف منسٹر کو اتھارٹی ہے کہ جی وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے, اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جی اگر 2 سال بعد چیف منسٹر اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہے تو نئے الیکشن ہوں گے. اس وقت تو وہ سمیٹری ساری ختم ہو جائے گی نا جی, 4 صوبوں اور فیڈرل کی اکائی کا جو کنسیپٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں. اب بھی نہیں سوچ رہے کہ جی ہم اس کا کوئی حل کر لیں. اور پیپل پارٹی جو کلیم کرتی ہے کہ جی میں آئین کی خالق ہوں, ہم نے آئین دیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں اور ہم اس کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کریں گے, تو ابھی وہ کچھ پیپل پارٹی کچھ کرتی نظر آ رہی ہے کہ اس 1-2 مہینے 4 مہینے میں جب یہ کرائسس سٹارٹ ہوا ہے کوئی نظر آتا ہے کہ جی آئین کو فالو کر رہے ہوں, آئین کی حفاظت کر رہی ہے پیپل پارٹی؟ مسلم بھائی بات یہ ہے, پہلی تو یہ بات ہے کہ جو آئین ہے وہ ہم انسانوں کا بنایا ہوا ہے, کوئی خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قرآن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ناظرین گفتگو جاری ہے, ہمارے مہمان بھی ہیں جی, بڑی زبردست انٹلیکچوئل گفتگو ہو رہی ہے ہمیں. یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. اسٹے ٹیونڈ ود SG نیوز جی.